حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نشہ کے متعلق قرآن مجید میں 3 آیتیں نازل ہوئی. شراب کے متعلق قرآن مجید میں 3 آیتیں نازل ہوئی. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. سورہ بقرہ یہ دوسری پارہ کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے يسألونك عن الخمر والميسر. اے رسول یہ کافر و مشرک آپ کو نشہ کے متعلق شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں. جواب شراب اور نشہ کے متعلق شراب اور جوا کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. آپ فرما دیجئے کہ اس میں بہت بڑی گناہ ہے, بہت بڑی نقصان ہے. ومنافع للناس صرف نقصان ہی نہیں لیکن کچھ فائدہ بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا لیکن یاد رہے اس کی گناہ, اس کی نقصان اس کی فائدہ سے زیادہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قرآن میں شراب اور جوئے کے متعلق سب سے پہلے آیت نازل ہوئی. سب سے پہلے آیت یہ آیت نازل ہوئی جو شراب کے حرمت کی طرف اشارہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ کہ لوگ آپ سے اس معاملے میں پوچھتے ہیں کہ شراب پینا اور جوا کھیلنا کیسا ہے. قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ اب فرما دیجئے کہ اس میں بہت بڑی گناہ ہے, بہت بڑی نقصان ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ صرف نقصان ہی نہیں لیکن کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں. اگر کوئی شراب پیتا ہے اس کو دنیاوی فائدہ بھی ملتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ صرف اسے نقصان ہی بھرا پڑا ہوا ہے لیکن دنیاوی فائدہ بھی ہے. لیکن یاد رہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا شراب اور جوا کی نفع جو ہے اس کی گناہ جو ہے اس کی فائدہ سے کئی زیادہ بڑی ہے. یعنی کہ نقصان زیادہ ہے, گناہ زیادہ ہے, فائدہ کم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لوگ اس بات کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر بیٹھے. ان لوگوں کے اندر تعجبیت ظاہر ہوئی. لوگ سوچنے لگے کہ شراب سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, بغیر شراب پیے ہم کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ برائیاں تو سعودی عرب میں تھی اور سب سے زیادہ شراب پینے والے بھی عرب کنٹری ہیں. اس وقت جب کہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں کا اندر تعجب ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے, اس میں نقصان زیادہ ہے. حالانکہ ہم ہر ایک کام شراب پینے کے بعد کر پاتے ہیں, ہمارے عادت ہے اور یہ ہمارے مطلب ایک چیز طرح سے مان لیں کہ یہ ہمارے ایک حصہ ہے شراب پینا. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اگر ڈائریکٹ اس کو منع کر دیں, ڈائریکٹ حرمت پر جاتے ہیں تو لوگ اس کو ماننے سے انکار کر بیٹھتے ہیں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کی. سورہ نساء کی آیت نمبر 43 43 نمبر آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. جب لوگوں کو دیکھا کہ اس شراب کی حرمت کو ماننے سے انکار کر دیا, شراب کی حرمت کو ڈائریکٹ نہیں مانتے, لوگوں کے اندر تعجبیت ظاہر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو, اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی چیز کو نفی کے لیے حکم نازل کیا
जब दुनियावी फायदा और नुकसान बताना मकसद हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को नहीं पुकारा, पूरे इंसानियत की तरफ खिताब किया। क्या आप फरमा दीजिए कि इसमें नुकसान ज्यादा है और फायदे कम है? सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि फायदा भी है, लेकिन उससे फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। कुरान की यही एक मोजिज़ा है, जब कुरान में जब फायदा और नुकसान की बात बताना होता है तो पूरे इंसानियत को खिताब किया जाता है, और जब कोई हुक्म नाज़िल होता है तो ईमानदार को पुकार कर कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, ऐ वो लोग जो ईमान ले आए हो, ऐ वो लोग जो अल्लाह को एक कहकर मानते हो, ऐ वो लोग जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक कहकर मानते हो, ऐ वो लोग जो अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह के रसूल कहकर मान लिए हो, वो लोग सुन लो, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, तो नमाज के करीब ना जाना इस हाल में कि तुम नशा में हो। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयत नाज़िल की कि जब तुम नशा की हालत में हो, जब तुम शराब पी रखे हो, तब तुम नमाज के करीब ना जाना। नमाज पढ़ना तो दूर की बात, नमाज पढ़ना तो पढ़नी तो दूर दरकिनार, नमाज के करीब ना जाओ। अब यहां पे देखो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को पुकारा है। अब सोचिए कि हम ईमान वाले हैं या नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नाज़िल किया तो ईमान वालों को पुकारा, इंसानियत को नहीं पुकारा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म वही मानेगा जो अल्लाह पर ईमान ले आता है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करने वाला वही होता है जो अल्लाह को ये कहकर मानता है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर वही ईमान ले आता है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को वही मानता है जो अल्लाह को अल्लाह कहकर मानते हुए उसको हुक्म को बजा लाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहीं पर भी जब हुक्म नाज़िल करना होता है तो वहां पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहता है कि ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोग जो ईमान ले आए हो अल्लाह पर, ऐ वो लोग जो अल्लाह के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल कहकर मानते हो, वो लोग सुनिए क्या फरमाया, हुक्म दिया, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, जब नशे की हालत में हो तो नमाज से करीब मत जाओ। जो नमाज नहीं पढ़ते हो खैर उनकी बात अलग है, लेकिन जो नमाज पढ़ने आते हैं उनसे कुछ दरखास्त करूंगा इस आयत की बिना पर। अब जरा सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया कि जब नशे के हालात में हो तो नमाज के करीब मत जाओ, तो क्या ये हुक्म सिर्फ शराब ही के लिए है? आप तंबाकू खाते होंगे, सिगरेट पीते होंगे और कुछ खाते होंगे, क्या उस चीज को खाने के बाद आप मस्जिद में डायरेक्ट आ जाते हैं, क्या ये आपके लिए जायज होता है? एक तो वो चीज हराम है, अभी इंशाल्लाह बयान करूंगा, जितने भी तंबाकू की शक्ल में हो, सिगरेट की शक्ल में हो, चाहे जो भी नाम रख ले, तमाम के तमाम चीज हराम है। इसके बावजूद उसको खा के मस्जिद में आते हैं। आप बाहर एक हदीस सुनी होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची प्याज खाकर मस्जिद में आने से मना फरमाया। सही हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची प्याज खाकर मस्जिद में आने से मना फरमाया है। वजह क्या है? कच्ची प्याज की बदबू बहुत खराब है, बहुत ही बदबू करता है, उसकी जो सेंट आई बहुत बदबू है, जिसकी वजह से रहमत के फरिश्ता के करीब नहीं रहता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मस्जिद आना हो और कच्ची प्याज करो, अच्छी तरह से पहले दांत साफ कर लो, उसके बाद मस्जिद आए। तो अब जब मस्जिद आते तो साफ सुथरा होकर इतर उतर लगा के आए, ताकि अपने करीब खड़े होने वाले नमाजी को भी डिस्टर्ब ना हो, उसको भी तकलीफ ना पहुंचे और रहमत के फरिश्ते भी आपके साथ रहे। खैर जो भी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया दूसरे आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, कि जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। जब यह आयत नाज़िल हुई तो सहाबाए किराम नमाज के वक्त में, जब नमाज के वक्त हो जाती है, नमाज पढ़ने जाएंगे तो उस वक्त शराब नहीं पीते, उसके अलावा पीते।
تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس کے بعد اور ایک اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اس کے بعد ڈائریکٹلی شراب کا حرام ابھی تک نہیں کیا، ابھی دو ہی حکم نازل ہوئی. پہلے بتایا کہ اس میں گناہ ہے، اس میں نقصان ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب نماز کے وقت ہو نماز پڑھنے جایا کرو، جب نماز پڑھو اس وقت نشے کی حالت میں رہنا، اس کے بعد پی سکتے ہیں. اس کے بعد تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت نازل کی. اس کے بعد وہ کیا ہے؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. بے شک شیطان انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء کہ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تم دونوں کے اندر تم لوگوں کے آپس میں ایک دشمنی اور عداوتی پیدا کر دے، حسد و جلن پیدا کر دے. فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے ذریعے سے. یہ حقیقت ہے، ہوتا بھی ہے. شراب پیتے پیتے اس کے اندر اتنی بڑی دشمنی ہو جاتی ہے، معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. جوا کھیلتے کھیلتے اس کے اندر اتنی بڑی دشمنی ہو جاتی ہے کہ معاملہ گھر سے لے کر سپریم کورٹ تک پہنچ جاتا ہے. ہوتا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی چیز کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم دونوں کے اندر بغاوت یا دشمنی پیدا کر دے. کس کے ذریعے سے؟ فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے ذریعے سے. ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ اور وہ تم کو روکتا ہے نماز سے، اللہ کے ذکر کرنے سے. جب تم شرابیں پیتے ہو، جوا کھیلتے ہو، ٹائم کی کوئی پابندی رہتا نہیں ہے، اللہ کا نام لینے سے روک دیتا ہے، تو اللہ کے ذکر کرنے سے نماز پڑھنے سے وہ روک دیتا ہے. فہل انتم منتہون تو کیا تم باز آؤ گے شراب پینے سے؟ یعنی کہ 3 آیت شراب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لیکن ابھی تک حرمت تک نہیں پہنچا. کیونکہ شراب اس وقت عربین کے لیے اتنی معزز تھی کہ وہ یہ چیز کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت سے کام لے رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد لاسٹ والی آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، وہ لوگ جو اللہ کو وحدہ لا شریک کا مان لیا ہو، جو اللہ کو ایک مان لیے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، سن لو. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. بے شک نشہ، جوا اور فال اور تیر اندازی سے قسمت کو آزمانا، رجس من عمل الشیطان یہ سب ناپاک چیزیں شیطان کے عمل ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون تو تم اس سے باز آ جاؤ، اسے پرہیز کر لو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ لعلکم تفلحون تاکہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. اب جا کے اللہ تعالیٰ نے حکمت کی آیت نازل کی، شراب حرام ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے ہو، اے ایمان والوں، انما الخمر والمیسر کہ بے شک شراب، بے شک نشہ، والمیسر جوا، والانصاب اور پھال نکالنا، والازلام اور تیر اندازی کے ذریعے سے قسمت کو آزمانا، رجس ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے، من عمل شیطان اس شیطان کے عملوں میں سے ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون تو اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو، اس سے رکے رہو. کیوں؟ لعلکم تفلحون تاکہ تم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرو، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرو اور آخرت میں کامیابی حاصل کرو. اس وجہ سے اس سے باز رہو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت الخمر اب شراب حرام کر دیا. کیا کر دیا گیا؟ اب شراب کو حرام قرار دے دیا گیا کہ اب شراب